بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So inshallah ta'ala ayah number 78 Surah Ma'idah آیا نمبر 78 لعنا لعنت کیے گئے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل میں سے علی لسان علی اوپر لسان زبان کے داؤد کی و عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ذالک یہ بما وجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے. لعنت کی گئی ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا. کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا. تو یہ چیز ہمارے دماغ میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے جب ان کے اندر ان کے اپنے نبی تھے اور وہ تورات کو وہ لوگ فالو کر رہے تھے، وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، اور پھر اس میں سے جن لوگوں نے کفر کیا کس کے تھرو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی. داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ انبیاء تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. اور یہ کیا وجہ کیا تھی یہ لعنت کی گئی ان کے اوپر؟ کہ وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے. اور یہ اگزامپل ہمارے سامنے آج بھی ہے. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ تمام حدیں پار کر چکے ہیں. بنی اسرائیل، یہی بنی اسرائیل ہے نا، یہ یہود، یہ بنی اسرائیل ہی ہیں. تو یہ اس وقت بھی اب یہ آپ دیکھو، اب امیجن کریں کہ کب سے، یعنی حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے پہلے کے ہیں، تب سے یہ ان لوگوں کا کام یہی ہے. یہ لوگ ایسے ہی کرتے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت کی کہ جنہوں نے انکار کیا بنی اسرائیل میں سے، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے تھے. کانو تھے وہ لا یتناہون نہ روکتے ایک دوسرے کو عن منکر برائی سے، فعلوہ انہوں نے کیا اس کو، خود بھی کرتے تھے برائی اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے. لبئسا کتنا برا ہے ما جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے، کتنا برا ہے کہ جو وہ کرتے تھے. یعنی وہ ایک دوسرے کو برائی میں ایک طرح سے سپورٹ کرنا. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ برائی کو ہم نے روکنا ہے، چاہے اگر ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کم از کم اس کو برا سمجھیں. دیٹ از دا لوئسٹ لیول آف ایمان. تو یہ مطلب ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ کریں ہم، کیونکہ اگر ہم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر اپنے ایمان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. جو لوگ ابھی مسلمان جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے اگر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. جو غلط باتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، چاہے کسی بھی فارم کی آواز ہے، ضروری نہیں کہ لوگوں آپ پورے اس پہ چڑھ کے مائک پہ آ کے اور آپ باتیں کر رہے ہو، یا آپ اگر ریلی میں جا رہے تو آپ غلط ہو. بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں، جو فارم آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس میں کر سکتے ہو، آواز تو اٹھانی ہے ظلم کے خلاف. تو یہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ منع بھی نہیں کرتے تھے کسی کو غلط کام سے، اور خود بھی کرتے تھے، وہ غلط کام بھی کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی ہی بری بات ہے جو وہ کام کرتے تھے. ترا آپ دیکھو گے کثیرن بہت سو کو منہم ان میں سے، یتولون وہ دوستی کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا. لبئس البتہ کتنا برا ہے ما جو قدمت آگے گیا یا آگے بھیجا لہم ان کے لیے، انہوں نے انفسہم اپنے نفسوں کے لیے، ان کے سخط اللہ کہ ناراض ہوا اللہ علیہم ان پر، وفی العذابی اور عذاب میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم دیکھو گے کہ وہ مطلب یعنی ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یعنی ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے بنی اسرائیل میں سے جو غلط بات کو سپورٹ کرتے ہیں، جو غلط بات کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کا یقیناً جو انجام ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، سخط اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، تو ان کا اوپر جو عذاب آئے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ اس عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے غلط سائڈ لی. یعنی
यतवल्लौन الذین कफरू, जिन्होंने कुफर किया वो उनके साथ। तो अपने अब ये जो पार्ट है, लबिअस मा क़द्दमत अन्नहुम लहुम अनफुसुहुम, कि अपनी जानों के लिए उन्होंने आगे क्या भेजा। बेसिकली क्या मतलब है आगे भेजने का, क्या मतलब कि जो अब दुनिया में कर रहे हो उसका रिजल्ट आखिरत में मिलेगा ना। तो दुनिया में अगर वो कुफार के को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एंड क्या होगा उनका। ये तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत क्लियर कर दिया है। वलो, और अगर कानू होते, युमिनूना वो ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वन नबी और नबी पर, वमा और जो कुछ उनजिला उतारा उतारा गया इलैही इसकी तरफ, यानी रसूलुल्लाह की तरफ जो उतारा गया, मत्तखज़ूहुम तो ना वो बनाते इनको औलिया दोस्त, वलाकिन ना लेकिन कसीरन बहुत से मिनहुम फासिकून में से नाफरमान है। अगर ये लोग ईमान लाते अल्लाह ताला पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो आखिरी किताब जो कुरान जो किताब उतारी गई, तो वो कभी भी इन लोगों को तो अपना दोस्त ना बनाते। मतलब एक क्लियर पता ये बातें पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, दोबारा करूंगी कि दोस्त बना औलिया जो वली जो होता है वो दोस्त हु हैज योर बैक, मतलब आप उस पर डिपेंड करते हो, आप उसको, वो इतना करीबी आपका रफीक जो दिल के पास जिसे कहते हैं ना, वो कुफार को नहीं बना सकते हम, वो मोमिन ही हो सकते हैं जिनके साथ इस तरह की दोस्ती हो। हाँ कुफार यानी किसी भी मजहब के लोग से आपको बात अच्छी तरीके से करनी है, आपकी उनसे आपका लेन देन है, आपके नेबर्स वो हैं, आपका कोई मतलब कुलीग्स हो सकते हैं, तो सबके साथ आपने अपना रवैया अच्छा रखना है, सबके साथ दोस्ती रखनी, बट औलिया नहीं बना सकते उनको, बस ये चीज दिमाग में रखनी है। और बाज़ दफा लोग जो कहते हैं ना कि ये कि नहीं मुसलमानों से कहीं ज्यादा अच्छे तो ये हैं, तो मैंने तो उनको तो, नहीं ऐसी बात, अल्लाह ताला आगे भी आने वाली आयतें जो अल्लाह ताला बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ एज अ ह्यूमन बीइंग मुसलमान बाज़ दफा बहुत ज्यादा गलत उसमें पड़ जाते हैं, और आपको नजर आता है कि एक इंसान जो मुसलमान नहीं भी है लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर हैं, तो ऑफ कोर्स वी अप्रिशिएट दोस क्वालिटीज, वो हम करते हैं। लेकिन मुसलमान मुसलमान है, गलत बात में हम किसी भी मुसलमान का भी साथ नहीं देंगे, ठीक। लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि आप मुसलमान के अगेंस्ट आप गैर मुसलमान जो मुस्लिम है उनका साथ देना शुरू कर दें गलत बात में, ठीक है, गलत बात में। लतजिदन्ना, अब ये अगेन इसमें लाम भी है शुरू में और नून के ऊपर शद्दा भी है, ये डबल एम्फेसिस है। लतजिदन्ना अलबत्ता तुम जरूर पाओगे, अशद्दा इन सबसे ज्यादा सख्त, अन्नासी लोगों में से, अदावतन दुश्मनी में, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए, यानी कि दुश्मनी में तुम सबसे ज्यादा मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त किसको पाओगे, अल यहूद, यहूद को। ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो अपने आप को समझते कि नहीं हम वी आर द चोजन वंस, और उन्हें चूंकि उतारा गया था उनके उस जो पेडिस्टल पे जिनको जो हाँ वो बैठे हुए थे, और मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने वो रुतबा दिया था, तो वो तो उसका वो तो इसलिए उनके अंदर तो नफरत भरी हुई है मुसलमानों के अगेंस्ट। वल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग भी, और यहूद के साथ साथ कौन से लोग, जिन्होंने शिर्क किया। ये भी हम शिर्क करने वालों की एक एग्जांपल हिंदुओं की है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनको मुसलमानों से बहुत सख्त किस्म का बैर है। तो ये अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, ठीक है, तुम जरूर पाओगे कि लोगों में जिस दुश्मनी में के मामले में यहूद और शिर्क जिन्होंने किया उनको तुम सख्त पाओगे मुसलमानों के अगेंस्ट। वला तजिदन्ना, और तुम अलबत्ता जरूर पाओगे, अक़रबहुम सबसे करीब, मवद्दतन इनमें मोहब्बत में, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए, आमनु जो ईमान लाए, और मोहब्बत में किसको करीब पाओगे, अल्लज़ीना इन लोगों को, कालू जिन्होंने कहा, इन्ना बेशक नसारा कि हम बेशक मददगार हैं, हम नसारा हैं। और नसारा ये किसने कहा था, ईसाइयों ने, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा था कि मतलब कोई है जो मेरा मददगार, तो हवारियों ने कहा था कि हाँ हम नसारा हम मदद करेंगे। तो ईसाई जो हैं वो मुसलमानों से उस लेवल की नफरत नहीं करते, उस लेवल का वतन जो ये यहूद करते हैं। जालिका ये भी अन्ना बवजह इसके कि बेशक मिनहुम इनमें से क़िस्सीसीना उलमा है, व रुहबानन और दरवेश या राहिब है, वो अन्नहुम और बेशक वो, ला नहीं, यस्तकबिरून और वो नहीं करते, क्या नहीं करते, किबर, अब एरोगेंट नहीं है। ये जो ईसाइयों में मॉन्क्स होते हैं इनके जो इनके रिलीजियस लीडर्स आपके,
ان کا ایک ڈفرینٹ اینگل، وہ ان کے اندر وہ نہیں ہے. آپ یہ ویسے بھی آپ ریبائز اور اگر آپ جو ان کے پریسٹس ہوتے ہیں ان کا کمپیرزن کر کے دیکھ لو ایز اے ہیومن، مطلب دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایٹیٹیوڈز میں کتنا فرق ہے. وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں ماں جو انزلا جو اتارا گیا نازل کیا گیا الی الرسولی رسول کی طرف، ترا تو آپ دیکھیں گے اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیدو یہ جھلک رہی ہوتی ہیں من الدمعی آنسوؤں سے، مما اس سے عرفو جو اس نے پہچان لیا، من الحق حق میں سے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا تو پس لکھ لے مع ہمیں الشاہدین گواہی دینے والے. یہ کنٹینیو ہو رہا ہے پچھلی آیت سے عیسائیوں کے بارے میں کہ جب وہ سنتے ہیں وہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کیونکہ وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ حق ہے. اور کیا کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے تو لکھ لینا ہمیں گواہوں کے طور پہ. اور یہ سب یہ اگزامپل اگر آپ کو یاد ہو جب سیرہ میں ہم نے دیکھا تھا جب نجاشی کے پاس مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے اور حضرت جعفر نے جب حضرت سورہ مریم پڑھی تھی اس کے دربار میں تو کس طرح ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. انہوں نے کہا تھا تم بالکل سچ بتا رہے ہو. اور وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، وہ نے چھپایا تھا اپنی پوری قوم سے مگر وہ مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ دل نرم تھا اور انہوں نے پہچانا کہ یہ حقیقت ہے. ایروگنس ہے یہودیوں کے اندر کہ ان کو پتہ ہے. یہ بار بار میں وہ اگزامپل دیتی ہوں کہ جو کہ جس میں جھوٹ ہونے کی ذرا سا بھی چانس نہیں ہے کہ حضرت صفیہ جو کہ ہماری امہات المومنین میں سے ہیں انہوں نے خود اپنے ابا اور چچا کو بات کرتے سنا کہ ہاں یہی ہے وہ شخص، مگر جب تک زندہ رہیں گے کیا کریں گے، اس کے اگینسٹ رہیں گے. یہ ان کے اندر کی ایک انا تھی. تو اور لیکن عیسائیوں میں یہ چیز نہیں ہے. وما اور کیا ہے لنا ہمارے لیے، لا کہ نہ نؤمنو ہم ایمان لائیں باللہ اللہ پر، وما اور جو جانا آیا ہمارے پاس من الحق حق میں سے، ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں ان کے یدخلنا کہ داخل کرے گا وہ ہم کو ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین ساتھ لوگوں کے کون سے صالح. پچھلی آیت سے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں ایمان لائیں گے اللہ پر اور جو کچھ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ حق ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے ہمیں داخل کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جو نیک اور صالح لوگ ہیں. مطلب یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں جب ہم بات کریں عیسائیوں کی یا یہود کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ واز the last prophet. تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے وہ مسلمان تھے، ان کو مسلمان کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور مطلب نبی بنائے گئے، اب قرآن نازل ہوا، تو اب جس نے قرآن پہ ایمان جو نہیں لایا، جو رسول اللہ پہ ایمان نہیں لایا، وہ اب مسلمان ہونے کے اس سے ٹائٹل سے نکل آئے باہر. اب وہ عیسائی کہلائے. جو کنورٹ ہوتے گئے وہ مسلمان بنتے گئے، وہ کنٹینیو رہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ سے پہلے تک جو بھی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اور تورات کے ماننے والے تھے وہ وہاں کے مسلمان تھے. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان پر ایمان جو نہیں لائے تو اب وہ پھر اسلام سے خارج ہو گئے. اب وہ پھر انہوں نے یہود کہنا شروع کر دیا اپنے آپ کو. تو یہ چیز بھی دماغ میں رکھنی ہے ہمیں. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ تو عطا کی ان کو اللہ نے بما بوجہ اس کے جو قالو جو انہوں نے کہا. تو انہوں نے جو یہ بات کی نا کہ ہمیں لکھ لے اللہ تعالیٰ شاہدین ہمیں سے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس کے کہا دیا جنت یا باغات تجری بہتی ہے اس کے نیچے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں، وذالک اور یہ کیوں جزاء المحسنین ہے نیک لوگوں کی. اگین محسنین جو ہے یہ احسان جو ہے یہ اردو والا احسان نہیں ہے. یہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام بہت بہتر طریقے سے کرنا. جس اگزامپل میں ہمیشہ وہ دیتی ہوں پانی کے گلاس کی. کسی نے پانی مانگا، آپ نے گلاس نکالا، پانی دے دیا، اس کو لے جا کے پانی، آپ نے اچھا کام کیا، اس کا اجر ملے گا. اسی طرح ایک اور دوسرا شخص ہے، اس سے کسی نے پانی مانگا تو اس نے ایک خوبصورت کے اپنے گھر میں سب سے نکلا، اس کے نیچے پلیٹ رکھی، اس کے اوپر کور رکھا اور اس کو لے جا کے پیش کیا.
پانی دونوں نے دیا مگر اس نے پھر احسان کیا, میننگ ہی ڈیڈ سم تھنگ جو ایکسلنٹ کو بہت پسند ہے. اور جگہ پہ آئے نا کہ اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے, جو کام کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں. کبھی کسی کی مدد کر رہے ہیں تو بہتر طریقے سے کریں, کسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں. دس از واٹ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جزائے, جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نے جو کہا اس پہ سے ہم نے سر جھکا دیا. والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا, اور جھٹلایا. کفر کار کرنا ہے, کذبوا ہے جھٹلانا, میننگ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں بلیو نہیں کرتا, جو قرآن کہہ رہا ہے میں بلیو نہیں کرتا, یہ کفر ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ بلیو نہیں کرتا, لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا نہیں اور اس کے اندر جو کچھ ہے جھوٹ ہے. تو یہ ہو گیا کذبوا. تو کذبوا اور کفروا میں یہ فرق ہے. اور جس نے جھٹلایا بھی آیاتنا, ہماری آیات کو, اولئک, یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم, یہی لوگ ہیں جہنم کے ساتھی, جن لوگوں نے کفر کیا, نہ صرف کفر کیا, نہ صرف انکار کیا بلکہ جھٹلایا, بلکہ کہا نہیں یہ تو ہوتا نا کسی کے بارے میں آپ کہو کہ نہیں یہ بات وہ جو کہہ رہی ہے نا غلط کہہ رہی ہے, صرف یہی نہیں کہا, وہ کہتے نہیں وہ غلط کہہ رہی ہے بلکہ جھوٹ بول رہی ہے, تو یہ ڈبل وہ ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے آگ ہے, اور وہ اس میں مطلب وہی بات ہے کہ جس طرح یہ انڈرسٹوڈ بات ہے اور جگہوں پہ آ چکا ہے کہ جس طرح جنت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے, اسی طرح یہ دوزخ میں بھی ان کا وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ ہمیشہ رہیں گے. یا ایھا الذین, اے لوگوں جو آمنوا, ایمان لائے ہو, لا تحرموا, مت کرو, طیب احل اللہ, وہ جو حلال کی اللہ نے, لکم, تمہارے لیے, ولا, اور نہ, تعتدوا, تم حد سے بڑھو. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب, وہ پسند نہیں کرتا, المعتدین, حد سے بڑھنے والوں کو. کہ حرام نہ کر لو, بعض دفعہ ہم ہوتا ہے نا ہم کوئی بھی چیز پہ آسانی سے بول دیتے ہیں یہ تو حرام ہے, یہ تو حرام ہے. حرام صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا. فار ایگزامپل خنزیر حرام ہے, ہم سب کو پتہ, ہم جانتے ہیں, یا جو مردار ہے وہ حرام ہے. ٹھیک, اس طرح کی چیز. باقی جن چیزوں پہ ہمیں 100% نہیں پتا, ان پہ ہم جو ایزیلی حرام اور حلال کے لیبلز لگا دیتے ہیں, اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اچھا, طیب چیز اور ایک حلال چیز میں فرق جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا, آپ کھا سکتے. فار ایگزامپل چکن حلال ہے, بکرا حلال ہے, شیپ حلال ہے, حلال جانور ہے, یہ ہم کھا سکتے ہیں. اب ان کا یہ حلال پارٹ ہے. طیب کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو حلال تھا, جو ہم نے ذبیحہ تھا, جو صحیح طریقے سے سلوٹر ہو گیا, اب وہ گوشت کہیں خراب تو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی گندگی تو نہیں ہے, اگر ہے تو وہ طیب نہیں ہے. وہ حلال تو ہے, وہ طیب نہیں ہے. طیب کے لیے مطلب اچھا ہونا, پاک ہونا بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں تو یہ ریفرنس آ رہا ہے یہ حلال حرام میں, لیکن اس کو اپنی تمام چیزوں پر ہم لاگو کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی چیز میں حد سے گزرنا. ہمیشہ اعتدال, ہم سب کو جس پہ ورک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اعتدال پسندی, بیلنس رکھنا. کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں, کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں, بیچ میں بیلنس ہی نہیں کر پاتے. جو لوگ دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں ان کو پھر یہ چیز بھول جاتی ہے کہ دین نہیں آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ لوگوں کے رائٹس ہیں آپ کے اوپر, وہ رائٹس پورے کرنے ہیں. اور جو لوگ اس میں کہ وہ دنیا میں لگتے ہیں, کہ لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں کہ ان کے وہ دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے بیلنس. اللہ تعالیٰ کو حد سے گزرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. وَكُلُوا, اور کھاؤ, مما, اس میں سے جو, رزقکم اللہ, رزق دیا تم کو اللہ نے, حلالن, حلال, وطیبن, اور پاک. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, الذی, وہ جو, انتم, جس کے لیے تم, بہی, مؤمنون, جو تم ایمان لانے والے, یعنی جس پہ تم ایمان لائے ہو, جس کے لیے ایمان لائے ہو, اس سے ڈرو. وہی پیچھے سے ریلیٹ کر لیں اس کو کہ حلال اور حرام مطلب اس میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے, اور جو تمہارے لیے طیب ہے, پاک ہے. ان چیزوں سے دور رہنا ہے جو خبیث چیز ہے. خبیث اس کو کہتے ہیں جو ناپاک ہو. تو ہمیں کس چیز پہ فوکس, حلال. اب حلال صرف ہمارے دماغ میں حلال حرام کی جب بات آتی ہے تو ایک دم سے آ جاتا ہے اچھا جی ہاں سور کا گوشت نہیں کھا سکتے, گوشت ریلیٹڈ, فوڈ ریلیٹڈ آتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا ہے. حلال جو میرا کمائی ہے, کیا وہ حلال کی کمائی ہے؟
کس طرح میں پیسے بنا رہی ہوں یا بنا رہا ہوں، جو میرا آفس ورک ہے اس میں مطلب ایمانداری سے کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا نہیں. کیونکہ جب گوشت پہ فوکس ہے، کیا پتا وہ پیسہ ہی حلال نہیں ہے جس سے میں خریدنے جا رہی ہوں. تو وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے جو پاک اور حلال چیزیں ہیں وہ تم استعمال کرو، وہ تمہارے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا یا تمہاری پکڑ نہیں ہوگی باللغوی، لغو باتوں میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں. مطلب وہ قسمیں جو عادتاً کوئی کھا لیتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اللہ کی قسم میں سچ بتا رہی ہوں، یا واللہ، یہ عادتاً لوگ کھاتے ہیں قسمیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے. ولیکن لیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، اس کی وجہ سے، جو عقد جو تم نے مضبوط گرہ باندھی تم نے، الایمان، قسموں کی، یعنی جو پراپر قسم تم نے کھائی کسی سے، تم نے واقعی کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، وہ اس پہ پکڑ ہوگی. اگر وہ نہیں کیا تو فکفارتہ، اس کا کفارہ کیا ہے، اطعام، کھانا کھلانا، عشرتی، 10 مساکینہ، مسکینوں کا، من اوسطی، اوسط درجے کا، پتہ نہیں ماں تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او یا کسوتہم، کے کپڑے پہنانا ان کو، او یا تحریر، آزاد کرنا، رقبہ، گردن کا. یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکتے ہو، یا پھر کسی کی گردن آزاد کرنا، جیسے کوئی جیل میں ہے، کسی بے گناہ ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے آپ کو وہ چھڑا سکے، تو اس کی مدد کر دینا، یہ بھی اس میں آتا ہے. فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام، تو پس روزے ہیں رکھنا ہے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے. اگر کسی کے پاس افورڈیبلٹی کا ایشو ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے. ذالک، یہ کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، تو قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے. وحفظو، اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت ضروری ہے. جو قسم کھائی وہ اس کو پورا کرنا ہے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر گزار بنو. یعنی جو کسی سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی تو اسی میں آتا ہے نا کہ میں یہ چیز ضرور کر دوں گا، یہ کر دوں گی، یہ بھی قسم میں آ گیا، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. نہیں تو پھر جو اس قسم کا کفارہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو کلیئر کرتے ہیں باتیں کس لیے، تاکہ ہم شکر گزار بن جائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں نہ بتائی ہوتی، پر اگر ہر بندہ اس کو فالو کر لے تو اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں. یا ایہا الذین، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے، انما، بے شک، الخمر، شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور آستانے پہ وہ جو پھینکتے ہیں، آستانے، والازلام، اور تیر، رجسن، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، پس بچو اس سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ. خمر جو ہے اسی سے ورڈ خمار ہے. خمار کہتے ہیں جو ہم جس سر ڈھکنا ہے وہ خمار ہے. ہم اس کو حجاب کا ورڈ، یہ لیٹر آن اس میں آ گیا، لیکن حجاب قرآن کا ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں حجاب کا ورڈ کسی اور ریفرنس سے آیا ہوا ہے. جس طرح شراب کا نشہ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو بالکل پاگل کر دیتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، اسی طرح سر کور کرنا اسی روٹ سے ہے، خمار. اور میسر کیا ہے، جوا. تو یہ تمام چیزیں، جوا کھیلنا، یا یہ آستانوں پہ جانا، یا وہ جس طرح وہ لوگ کرتے تھے، کوئی جانور انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، اس پہ جا کے وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اپنے اپنے جو جو خدا انہوں نے بنائے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمام شیطانی عمل ہیں. اب کوئی شخص یہ کہ جی وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، کہاں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی عمل شیطان کا. کیا مطلب ہے کہ جو شخص شیطانی عمل کر رہا ہے تو کوئی بہت نیک انسان ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ ایک بری عادت، غلط عادت ہے، یہ منع ہے. شیطان کو اگر فالو کرو گے تو شیطان کا ہی پھر نتیجہ تمہارا بھی ہوگا، جو شیطان کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تو تم فلاح پانا چاہتے ہو تو ان کاموں سے دور رہو. اب اسی میں اگلی آیت بھی سے ریلیٹڈ ہے. انما، بے شک وہ چاہتا ہے،
शैतान शैतान चाहता है अन के युक़िआ कि वो डाल दे बैनकुम तुम्हारे दरमियान अल अदावत दुश्मनी वल बगदा और बुग़्ज़ फिल खमरी शराब में वल मैसरी और जुए में व यसुद्दकुम और वो रोक दे तुमको अन ज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के जिक्र से व अन सलाती और नमाज से। फहल तो क्या अन तुम हो तुम मुंतहून बाज आने में। ये क्या करती है ये चीजें जो हैं, अगर आप देखो जुआ जो लोग खेलते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े और किसी ने पूरी पूरी जायदादें लोगों की चली जाती है, फिर क्या होता है कत्लो गारत तक बात पहुंच जाती है। इसी तरह नशे का भी यही है कि जब शराब पी के लोगों को कोई याद रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर आप कितने दफा ये इंसिडेंसेस हो चुके हैं कि एक्सीडेंट हो गए, किसी ने शराब पी और गाड़ी चला ली और किसी की पूरी पूरी फैमिलीज खत्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। तो और ये किससे रोकती है? अल्लाह के याद से, अल्लाह की नमाज से ये रोकती है। ये सारी चीजें जो है उनसे रोकती हैं। शराब की हालत में भी इंसान को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या बोल रहा है, और 40 दिन तक नमाज पूरी नहीं कबूल नहीं होती जिसने शराब पी। और जुआ खेल रहे, जुआ खेल के आप पैसा अगर कमा रहे हो, हराम का पैसा भी आ गया आपका। और ये चीजें, ये एक चीज याद रखिएगा, चलो ये तो बहुत सिवियर किस्म की चीजें हैं ना कि शराब हो गया, जुआ हो गया, और ये पांसे और ये सारी चीजें। अगर आप थोड़ा सा उस लेवल पे आ जाओ जो मेरे और आप जिससे रिलेट कर सकें, ये आप नोट करके देख लो कि जब इंसान दुनियावी इन चीजों में, फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पर एंटरटेनमेंट की चीजें हैं या फोन हो गया, टीवी, वट उसमें जब आप ज्यादा लगने लगते हो, आप वाकई अल्लाह के जिक्र से दूर होते जाते हो, नमाजें खराब होती जाती हैं। दिस इज अ फैक्ट। और शैतान चाहता यही है, ये अट्रैक्शन रखी है इसलिए शैतान ने इसके अंदर। तो अल्लाह ताला हम सब कुछ रखे, अल्लाह ताला कह रहे हैं फहल अंतुम मुंतहून, यानी सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें, ये क्या तो फिर तुम गुरेज करोगे, मतलब रुकोगे या नहीं रुकोगे। वतीउल्लाह वती और रसूल, और अल्लाह की इताअत करो और अती और इताअत करो रसूल की। वहज़रू और बचो। फाइन फिर अगर तवल्लई तुम मुंह मोड़ लिया तुमने, फालमू तो जान लो अन्नमा के बेशक अला पर रसूल ना हमारे रसूल पर अलबलागु पहुंचा देना है, मुबीन खुल्लम खुल्ला। मतलब अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और बचो। बचो किससे? बचो नाफरमानी से बचो। क्योंकि अगर तो तुम पलट गए खराबी की तरफ तो फिर रसूल अल्लाह का काम तो सिर्फ बात पहुंचाना है। मतलब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बार बार तुम्हें अल्लाह की दीन की तरफ बुलाते हैं और जो गमगीन होते हैं तुम्हारे नाफरमानी की बेसिस पे, इनका काम तो सिर्फ बात पहुंचाना है। और बात पहुंचा के आगे अब तुम्हारा काम है, अगर तुम नहीं मान रहे तो जो उसकी सजा है या जजा है वो अल्लाह और तुम्हारा मामला है। तुम रसूल अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे अगर खराबी की तरफ पलट गए तो। ओके, ये हम आखिरी आयत करके उसके बाद हम सीरा की तरफ जाएंगे। लईसा नहीं है अला अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो आमनु ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और उन्होंने अमल किए नेक, जुनाह कोई गुनाह, फीमा इसमें, तयमु उन्होंने खाया, इजा जब मा ना इत्तकौ उन्होंने तकवा किया, व आमनु और ईमान लाए, व अमिल सालिहात और उन्होंने अमल किए नेक, सुम्मा फिर इत्तकौ उन्होंने तकवा किया, व आमनु और ईमान लाए, सुम्मा फिर इत्तकौ और उन्होंने तकवा किया, व अहसनु और एहसान किया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों से। इसका मैं रनिंग ट्रांसलेशन भी पढ़ लूँ क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा ये वो हो रहा है। जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था इस पर कोई गिरफ्त ना होगी, बशर्त ये कि वो आइंदा उन चीजों से बचे रहें जो हराम की गई हैं, और ईमान पर साबित कदम रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस जिस चीज से रोका जाए इससे रोकें, और जो फरमाने इलाही हुआ है उसे माने। फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया रखें, और अल्लाह नेक किरदार लोगों को पसंद करता है। यानी कि जो पीछे बातें आई हैं सारी हलाल हराम और ये खाना पीना जो भी गलतियां अगर पहले किसी से हुई भी लेकिन बाद में उसने अपने आप को चेंज कर लिया, जैसा अब आजकल अगर देखो, आई डोंट नो अगर आप टिकटॉक पे, जैसे मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ लेकिन जैसे वो रील कभी आती है ना, कोई शेयर करे क्या, कितने लोग हैं जो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, जो मुसलमान हो रहे हैं। तो इतने लकी लोग हैं वो कि जो कुछ पीछे उन्होंने गलत किया वो सब माफ हो जाएगा। तो जब ऐसा शख्स जो पूरी जिंदगी क्रिश्चियन था, यहूदी था, हिंदू था, बुद्धिस्ट था, कोई भी था,
اور وہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایسا ہے جیسے نیو بورن بیبی. تو پھر یہ چیز کیوں نہیں ہم مان لیتے کہ ہم تو مسلمان بھی ہیں نا، تو ہم نے تو کچھ کوئی اچھا کام بھی کیا ہو شاید کبھی. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، اپنے آپ کو چینج کریں گے، تو وہ کیوں معاف نہیں کرے گا ہمیں؟ مطلب وائی از دیٹ؟ اور ہم لوگوں کو بھی یہ کہنے میں کیوں جلدی کرتے ہیں کہ مطلب بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے، اتنے گناہ تم کر چکے. جو اللہ ان نان مسلمس کے گناہ معاف کرے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے، تو اگر میں نیت کروں کہ اللہ تعالیٰ میں آج سے اپنی غلطیوں کو صحیح کروں گی، تو کیوں میرے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ امید تو ہم یہی ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے ہمارے گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب وہ اگر انسان صدق دل سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں. تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. احسان مین اچھے کام، اچھا طریقہ، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، ہر وہ چیز جو عمل صالح میں آئے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے، اس کو ہمارے وہ ایکشن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جو بس ایمان لانا از دا کی، ایمان لانا بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد جو بھی نیک عمل کیے، پیچھے کے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے. یہ امید ہماری ایک مومن جو ہے وہ اس کا ہے یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنی پچھلی غلطیوں کو مٹا کے کوشش کریں کہ وہ غلطیاں دوبارہ دہرائیں نہ. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم تفسیر کا یہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. And let me just so سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں سیرہ کی ریکارڈنگ الگ سے کروں گی، بٹ اسی میں انشاءاللہ کر رہی ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم جب رکے تھے تو غزوہ تبوک جو تھا اس کے بارے میں مطلب شروع کر چکے تھے پڑھنا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا ہوا تھا کہ ڈونیشن چاہیے، اور کس طرح وہ حضرت ابو بکر کا واقعہ، حضرت عثمان، حضرت عمر کا واقعہ ہم سب پہلے کر چکے. تو اب اس میں پھر جہاں پر ہم رکے تھے کہ حضرت کعب بن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ. اور یہ تفسیر میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، جب سورہ ڈفرینٹ صورتوں میں، ویسے تو ذکر ڈفرینٹ صورتوں میں اس کا آیا ہوا ہے جو غزوہ تبوک سے، لیکن غزوہ تبوک کا جو ڈیٹیل میں آپ کہہ لیں کہ جو ذکر آئے، آئی تھنک اٹ از جو سورہ ہے نا، مجھے نام ہمیشہ اس کا ایک دم لائک آتے آتے زبان سے نکل جاتا ہے، صرف مجھے ایک سیکنڈ دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اوکے تو غزوہ تبوک میں اس کا ذکر ہے. اور پھر جب غزوہ تبوک کی تفسیر آپ پڑھے نا، تو اس میں حضرت کعب بن مالک کا بھی ذکر ہے. تو ان کا واقعہ مطلب یہ ہمیشہ یہ واقعہ پڑھ کے نا، وہ ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ پڑھ کر وہ اسی طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ واقعہ ضرور ہم ابھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہی کریں گے. حضرت کعب بن مالک جو ہیں یہ بنو سلمہ جو قبیلہ تھا اس کو بلونگ کرتے تھے، اس کے تھے. اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے جو انصاری، جو مدینہ کے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے نا شروع میں، مطلب یہ مکہ آ کے یہ مسلمان ہوئے تھے. یہ اس وقت کے مسلمان نہیں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور یہ نہیں، یہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ جو بنو سلمہ کا قبیلہ ہے، یہ مسجد قبلتین، ٹھیک ہے، مسجد قبلتین کے ارد گرد رہتے تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں، مدینہ میں جہاں پر رسول اللہ ہیں وہاں پر قریب میں یہ رہنے لگے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بنو سلمہ، جہاں تم ہو وہیں پر رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جو ہے وہ لکھے گا کہ کتنے قدم، یعنی کہ ایک ایک قدم اٹھا کے بھی جو تم مسجد نبوی مطلب جو آ رہے ہو اس کا اجر لکھا جائے گا. تو یہ لوگ پھر ادھر ہی اس میں رہے. اور وہ کچھ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین میں جو یہ آیت ہے نا
اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ وہ کہ بے شک ہی ہم ہیں جو موت کو مردہ کو زندگی دیتے ہیں، اور ہم یہ مطلب لکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ نے آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے ایک کلیئر اس میں جو کتاب میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو سلمہ کے بارے میں یہ ریفرنس ہے یہ، واللہ عالم۔ اچھا، اب وہ جو حضرت کعب بن مالک تھے وہ ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، تو کچھ انصار آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آئے تھے مکہ، اور وہ مطلب اس وقت مسلمان ہوئے تھے، اور یہ جو بیت العقبہ ہوئی تھی اس میں سے بھی اس میں بھی کعب بن مالک جو ہے اس میں بھی شامل ہوئے تھے، ٹھیک ہے یہ۔ اور وہ جو ان کی جو ان کا جو یہ واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مطلب پوری ڈیٹیل میں یہ انکلوڈڈ ہے۔ وہ انہوں نے خود فرسٹ پرسن میں اپنا یہ پورا واقعہ جو ہے وہ بتایا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا انہی کے اس میں نا ہم کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب بن مالک، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن کعب، جو کہ عبداللہ ابن کعب کون، جو ان کے بیٹے تھے کعب بن مالک کے، تو کعب بن مالک جو ہیں وہ مطلب اولڈ ایج میں نابینا ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو یہ سٹوری، مطلب ان کے بیٹے نے جو یہ سٹوری اپنے والد سے سنی ہے، تو اب یہ غزوہ تبوک کے بارے میں وہ اب مطلب اس طرح یہ پوری فرسٹ پرسن میں وہ سنا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کعب بن مالک کہ میں کبھی پیچھے نہیں رہا، جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آواز دی، جب بھی بلایا کہ کسی بھی غزوہ میں جانے کا، کچھ بھی، تو میں ہمیشہ مطلب فوراً ان کے ساتھ گیا ہوں، مطلب میں پیچھے نہیں رہ گیا، سوائے ایک یہ غزوہ تبوک اور ایک غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کی جو میں کیوں آپ شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو رسول اللہ کے ساتھ باہر نکلے تھے، بدر کے میدان میں گئے تھے، وہ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ اس وقت تو یہ تھا کہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور اس میں سامان ہے، تو یہ چونکہ ان مہاجروں کو اپنا پورا سامان وہاں مکہ میں چھوڑ کے نکلنا پڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کچھ ہماری کمپنسیشن ہو جائے گی، تو نکلے اس لیے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ چلنے کو بھی نہیں کہا تھا، تو اس لیے کسی کی بھی اس پہ ان کی پکڑ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اس پہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی بدر کی وجہ سے۔ تو اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا جب عقبہ کی بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ، وہ جو ایک گھر میں سب مسلمان چھپ کے انہوں نے یہ وہ کیا تھا، رسول اللہ کو اپنے ساتھ کا پورا یقین دلایا تھا، اس وقت بھی یہ موجود تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب خیر اب وہ بتاتے ہیں کہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا کیا ریزن کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب تبوک کے لیے اور تبوک کی جنگ ایسی تھی کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو بھی ایبل ہے نا، جو بھی جس کے اندر طاقت ہے، سب کو آنا ہے، مطلب سب کو حصہ اس کے اندر حصہ لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کے اس ٹائم پہ میں جتنی میرے اندر طاقت تھی یا جتنا وہ تھا، مطلب میں اس وقت میرے پاس مطلب روپیہ پیسہ صحت سب کچھ تھا جب یہ غزوہ تبوک ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں نکلنے لگا، بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ تھا، گرم ترین مہینہ، اور اس میں جو ان کی زمین ہوتی ہے اس میں سے ان کو ہارویسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، سارا ورنہ چیزیں خراب ہو جائیں گی، اینی ویز، تو وہ اور کہتے ہیں کہ وہ سخت گرمی کا مہینہ بھی تھا، اور جو سفر کرنا تھا وہ پورا کا پورا صحرا میں جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، اور آگے جو ہے وہ پوری رومیوں کی مطلب ایک بہت بڑی آرمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ان کی عادت یہ تھی نا، سنت یہ تھی رسول اللہ کی کہ آپ فوراً جس وقت نکل رہے ہوتے تو اس وقت بتاتے تھے مسلمانوں کو کہ جی کہاں جانے، تاکہ کہیں سے کوئی لیک نہ ہو جائے بات۔ لیکن غزوہ تبوک اٹ واز سو امپورٹنٹ، اور اتنا لمبا سفر بھی تھا اور سب کچھ، کہ آپ نے پہلے سے مسلمان کو بتا دیا
تاکہ ان کو پتا ہو کہ کیا سچویشن ہے اور اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو تیاری کر کے نکلیں. تو کہتے ہیں کہ اور انہیں جگہ بھی بتا دی کہ کہاں جا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ کیا کہتے ہیں جو چاہتا تھا کہ وہ مطلب جیسے کسی کو تھا کہ جی اس نے نہیں جانا، جنگ میں حصہ نہیں لینا، اس کو لگتا تھا کہ کیا کہتے ہیں وہ چھپ جائے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ چلے گا کہ کون ساتھ شامل ہوا نہیں ہوا، 10-12 ہزار کی آرمی نے جانا ہے، کس کو کیا پتہ چلے گا. اور مطلب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنا سفر شروع کر لیا. اچھا، جب حضرت کعب بن مالک جو ہیں وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت ٹائم یہ تھا کہ ہمارے جو پھل تھے وہ پک چکے تھے بالکل، اور جو درخت تھے مطلب وہ بھی پورے اس طرح تھے کہ بس ہمیں اس میں اب اتار لینا ہے ان پھلوں کو. اور لیکن اب مسلمانوں کو تو جانا ہی ہے. کہتے ہیں میں بھی کیا کہتے ہیں جب مسلمانوں نے تیاریاں شروع کی تو میں بھی نکلا صبح کہ میں بھی اپنی تیاری وغیرہ کر لوں. اور میں واپس آیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، میں کر لوں گا. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا. پھر انہوں نے کہا، پھر میں گیا، پھر میں بیسیکلی ان سے غلطی کیا ہوئی کہ وہ پوسٹ پون کرتے رہے کہ اب تو میں بھی کر لوں گا. پھر اتنی دیر میں مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے. انہوں نے کہا میرے پاس تو گھوڑا ہے، میں اس سے فوراً ان کو مل جاؤں گا. کرتے کرتے مطلب ایسا وقت آ گیا، اتنی دیر ہوگی کہ اب ان کو لگا کہ اب تو میں کبھی پہنچ ہی نہیں پاؤں گا، مطلب میں ان کو اس ٹائم پہ مل ہی نہیں سکوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے تبوک اور وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، تو اس وقت ان کو ایک دم خیال ہے کہ کعب بن مالک کدھر ہیں. رسول اللہ نے پوچھا کہ کعب بن مالک کدھر ہیں. تو جو بنو سلمہ کے جو قبیلہ تھا اس میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ مطلب انہوں نے بات اس طرح کی کہ اس کے اچھے کپڑے اور اس کی اپنی جو جائیداد ہے اور اس نے مطلب اس کو اپنے پاس روک لیا تو وہ نہیں آیا. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اچھا جب اس شخص نے جو بنو سلمہ کا شخص ہے اس نے ایک طرح سے مطلب ٹونٹ کیا نا کہ اس کو اس دنیا کی جو چیزیں ہیں اس نے روک لیا کعب بن مالک کو. لیکن معاذ بن جبل وہ ہے ریممبر کہ جو جب یہ صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، وہ جو ایک آئے تھے نا صحابی جن پاؤں میں چینیں وغیرہ ڈلی ہوئی تھیں اور پھر ان کو واپس بھیجا گیا تھا. یہ بیسیکلی وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم نے کتنی غلط بات کی ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں پتا کعب کے بارے میں. تو ہمیں مطلب نہیں معلوم کہ مطلب بیسیکلی معاذ بن جبل نے کیا کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آیا، مطلب اس کے بارے میں کتنی غلط بات کہنا کہ دنیا کی چیزوں نے روک لیا. تو انہوں نے اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش رہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نا باتیں یہ چل رہی تھی تو دور سے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے کیا. تو اچھا سوری، یہ جو میں ابھی آپ کو کہا نا معاذ بن جبل وہ نہیں ہے، وہ ابو جندل تھے جو صلح حدیبیہ کے معاملہ تھے. یہ معاذ بن جبل سم ادر صحابی ہیں یہ. تو دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ مجھے کہ یہ ابو خیتامہ ہے. ابو خیتامہ ایک انصاری ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ مطلب یہ یعنی بیسیکلی یعنی وہ بہت تھوڑا سا انہوں نے چیریٹی میں کچھ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی مانگی تھی تو انہوں نے تھوڑی بہت چیریٹی دی تھی. بہرحال اس کا ذکر بھی ہو گیا. وہ صحابی نظر آئے رسول اللہ کو کہ وہ آ رہے. کعب بن مالک نے کہا کہ جب یہ خبر میرے پاس پہنچی، اب جو تبوک کا جو بھی واقعہ ہے وہ سب کچھ ابھی آگے آئے گی جنگ جو ہے، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ ابھی کعب بن مالک کی جو کہانی ہے اب اس پہ فوکس کر رہے تھے ہم. تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ اب تبوک سے واپس آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت میں تھوڑا سا بس پریشانی ہوا کہ میں نے پھر سوچا کہ میں کوئی کہانی بنا لیتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتا سکوں، کیونکہ ورنہ تو مطلب میں اپنے آپ کو اس غصے سے کیسے بچاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے مطلب لوگوں سے پوچھا جو میرے ساتھ تھے کہ مطلب میں کیا کروں اور کیا بولوں، اور مطلب اس کے کرتے کرتے یہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور میرے دماغ سے تمام وہ جو جھوٹ میں نے سوچے ہوئے تھے سب نکل گئے. اور میں نے اس نتیجے میں پہنچا کہ میں مطلب میں سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں بول سکتا. اور کہتے ہیں کہ صبح کا ٹائم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور ان کی جو ایک عادت تھی وہ یہ تھا کہ پہلے جب بھی وہ واپس آتے تھے پہلے وہ مسجد نبوی جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے.
اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ جب وہ بیٹھے وہاں پر جا کے تو جو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں نہیں آگے گئے تھے وہ لوگ آ کے اپنا ریزن دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مطلب ایکسپیکٹ یعنی ان کے کہتے ٹھیک ہے 80 کے قریب کوئی لوگ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کے پاس کہ جی ہمارا یہ ریزن تھا ہمارا یہ ریزن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو معاف کرتے گئے اور معاف کرتے گئے اس طرح چلے. کہتے اس کے بعد پھر میں گیا میں نے ان کو مطلب سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا کہ مسکراہٹ ایک اس طرح کی کہ جس میں غصہ بھی لگے کہ کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت غصہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگے آئیے. کہتے میں آگے گیا انٹل یہ ہوا کہ میں ان کے سامنے بالکل بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کس چیز نے پیچھے رو کے رکھا, کیا تمہارے پاس وہ نہیں تھا مطلب کوئی سواری نہیں تھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی مطلب اللہ کی قسم واللہ اگر میں کسی بھی اور شخص کے سامنے اس دنیا کے بیٹھا ہوتا تو میں کوئی بھی بات کہہ کے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال لیتا اور اپنے آپ کو میں اس کے غصے سے بچا لیتا. لیکن ہاں مطلب میں اپنے آپ کو یعنی غصے سے بچانے کے لیے کوئی بھی چیز بول سکتا تھا مگر اللہ واللہ ہی مجھے پورا پتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی بات آپ کے آگے بولوں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ضرور بتا دیں گے کہ سچ کیا ہے اور پھر میرا مطلب اور زیادہ غصہ آپ کا میرے پر ہوگا. اور میرے سچائی تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں گیا. میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے میرے پاس اسٹرینتھ کی کمی نہیں ہے اینڈ مطلب میں پیچھے مطلب صرف بیسیکلی وہی بات کہ میں اس لیے پیچھے رہ گیا کہ مطلب بس سستی یعنی اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے وہ آدمی جس نے سچ بولا ہے. اب یہاں سے اٹھو اور یہاں سے اب تم چلے جاؤ کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دیں. اب دیکھا کہ جو آ کے رسول اللہ کو جھوٹ سچ بتاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بات سنا کے یا ٹھیک ہے جنہوں نے سچائی بتائی ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ ان کا ایک لیول بھی تو ایک ڈفرینٹ ہے نا. تو پھر وہ یہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے فیصلہ کریں. کیا کہتے ہیں جب یہ باہر نکلے تو بنو سلمہ ان کے اپنے قبیلے کے کچھ لوگ ان کو ملے اور ان لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے واللہ آج سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح گناہ کرتے ہوئے مطلب تم نے لیکن تم رسول اللہ کو ایک کوئی بھی مطلب ریزن یا ایکسکیوز دینے مطلب تم ایکسکیوز دے نہیں سکے اس کو یعنی کہ جو باقی لوگوں کی طرح مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مطلب ہو سکتا ہے کہ دعا مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے اور تمہیں معافی مل جاتی. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے رہے کہ مطلب یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ تم نے کیوں نہیں کچھ کہہ دیا. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ لوگوں نے مجھے اتنا کہا کہ میرے دماغ میں ہے کہ میں واپس جاتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کوئی ریزن دے دیتا ہوں تاکہ اس طرح میری بچت ہو جائے گی. پھر اس نے کہا کہ انہوں نے ان سے پوچھا جو بنو سلمہ کے باقی لوگ تھے تو کیا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جو میرے ساتھ ابھی ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں 2 لوگ اور ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کے پاس یہ مطلب ریزن نہیں اور انہوں نے بھی یہی بتایا رسول اللہ کو اور رسول اللہ نے ان کو بھی یہی کہا ہے. اور کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کون تو انہیں نام بتایا مرارہ ابن ربی ایک نام مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ اور یہ بھی وہ لوگ تھے جو یہ 2 باقی تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا تھا اور مطلب یعنی بہت ہی نیک لوگ. یہ بات میں پتہ ہے کہ اپنے دماغ میں ضرور رکھیے گا کہ جو کعب بن مالک ہیں یا اور جو یہ مرارہ ابن ربی اور یہ امیہ ابن ہلال بن امیہ یہ مطلب اسٹرانگ ایمان والے مسلمان صحابی ہیں. یہ کوئی ایویں لوگ نہیں تھے. 2 ان میں سے بدری صحابی ہیں ٹھیک ہے اور ان سے یہ ایک مسٹیک ہوئی ہے. اب وہ اس مسٹیک کا ابھی دیکھو کہ کس طرح سے وہ مداوع کریں گے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا 2 لوگ اور بھی ہیں اور مطلب میں نے پھر یہ ارادہ اپنا وہ کر دیا کہ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہا مطلب ٹھیک ہے جب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے تو میں بھی برداشت کر لوں گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تمام مسلمانوں کو ہم 3 لوگوں سے بات کرنے سے منع کر دیا یعنی کہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پھر لوگوں سے ہم الگ ہو گئے اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اس طرح سے بدل گیا
کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم باہر کے کوئی نہیں ہوتے جو کہ ایک نئی جگہ پہ کوئی پہنچتا ہے جہاں پر کسی کو کوئی نہیں جانتا تو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری اپنی زمین پہ یہ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ 50 راتیں ہم نے اسی حالت میں گزاری. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں گزاری. اور جو باقی دو لوگ تھے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا اور سارا وقت روتے رہتے تھے. مگر کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے مقابلے میں ذرا یعنی تھوڑا سا جوان بھی تھا اور مضبوط بھی تھا، اسٹرانگ بھی تھا. تو میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں پھرتا تھا. مگر کہتے ہیں کہ کوئی شخص مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک دن جب بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد، تو میں نے ان کو سلام کیا. اور اس کے بعد میں سے بھی سوچتے ہی رہ گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے ہیں میرے جواب کے لیے کہ نہیں ہلے. اور پھر کہتے ہیں میں نماز کے لیے جب جماعت کے لیے کھڑا ہوا تو میں ان کے قریب کھڑا ہوا اور ان کی طرف میں نے دیکھا. جیسے ہوتا نا کہ وہ بس کنکھیوں سے دیکھنا، پورا پتہ نہ چلے کسی کو. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح دیکھا. پھر میں جب اپنی نماز کی طرف فوکس کرتا تو مجھے پتا تھا وہ مجھے دیکھتے تھے، مگر جب میں دیکھتا تھا تو وہ میری طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا یعنی جو میرے ساتھ رویہ تھا وہ اتنا زیادہ بڑھتا گیا. مطلب 50 دن امیجن کریں. ہوتا کیا کہتے ہیں ایک دن بس اس طرح ہوا کہ میں مطلب ایک اپنے نا جو میں دیوار پہ اپنے چڑھ گیا، جو میرے گھر کی دیوار تھی. اور مطلب اس پہ جو باغ تھا ابو قتادہ کا، اور وہ میرے کزن تھے، اور میں ان کی باغ کی دیوار پہ، نہ گھر کی نہیں، اپنے باغ کی دیوار پہ چڑھ گیا. اور مطلب ہمارے درمیان بہت محبت تھی، میرے کزن تھے. میں نے ان کو وہی سلام کیا، مگر واللہ مطلب اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا اے ابو قتادہ، میں مطلب اللہ کی تمہیں وہ دیتا ہوں کہ تم کیا مطلب تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ میں اگر پیچھے رہ گیا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ایمان کی کوئی وہ ہے، مطلب ایک غلطی ہو گئی. تو مگر وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے میں نے پھر یہ بات کی، انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہتے میں نے پھر بات کی. اس کے بعد تیسری دفعہ جب کہا تو اس نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. یعنی مطلب وہی بات جس طرح یاد ہے آپ کو جب ہم نے پڑھا تھا حضرت عائشہ پہ جو واقعہ جو ان پہ الزام لگایا تھا کہ کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح کے، یا ان کی والدہ کو، لیکن کسی نے بھی بڑھ چڑھ کے گواہی نہیں دی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی. یہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ کزن وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ ان کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ اگزامپل ہے. ہم لوگوں کی گواہیاں بغیر سوچے سمجھے دے دیتے ہیں. پتہ بھی نہیں ہوتا پکا اپنی اولاد کی اسپیشلی یا اپنے رشتہ داروں کی، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں نہیں میں بتا رہی ہوں ایسا کر ہی نہیں سکتا. کیسے پتا؟ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. کہتے ہیں میں میری جو آنکھیں اس کے بعد میں مطلب ایک دم میں نے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا اور اپنے مطلب واپس آ گیا وہاں سے. کہتے ہیں کہ وہاں سے جب میں واپس آ رہا تھا، بازار سے گزر رہا تھا، تو میں نے ایک جو شام سے جو شام کے جو رولرز ہیں نا، انہوں نے روم کے جو شام سوریا وہاں کے جو رولرز تھے، انہوں نے کوئی لوگوں کو بھیجا تھا مدینہ سے کچھ خریدنے کی. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو کسی نے کہا کہ کون مجھے بتائے گا کعب بن مالک کدھر ہے. تو لوگوں نے مطلب بتایا، میری طرف اشارہ کر دیا کہ کعب بن مالک یہاں ہے. وہ شخص میرے پاس جو تھا وہ غسان کا جو بادشاہ تھا اس کا خط لے کر آئے تھے. انہوں نے مجھے خط دیا مطلب، اور یہ کعب بن مالک پڑھے لکھے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے خط کھولا اور میں پڑھ رہا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مطلب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، میننگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، کہ انہوں نے آپ کو بہت برے طریقے سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اور مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں مطلب ایسی جگہ پہ آپ کو رہنے کے لیے کہے گا جہاں پر آپ کو آپ کا حق ہی نہیں دیا جا رہا. مطلب آپ کے ساتھ تو طریقہ ہی بہت برا استعمال، مطلب آپ کے ساتھ رویہ بہت برا استعمال کیا جائے. تو آپ ایسا کرو، آپ ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کو وہ عزت دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں نا، جو بادشاہ ہیں. تو کہتے ہیں میں کیا کہتے ہیں جب یہ خط پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ بھی ایک میرے امتحان ہے.
مطلب آپ سوچو نا کہ آپ کی پورے لوگ آپ سے بات نہیں کر رہے، کتنا مہینے سے اوپر کا ٹائم گزر چکا ہے، آپ دکھی بھی ہو، کوئی پوچھ نہیں رہا، تو اس میں یہ خط آ جانا کہ جی ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں پوچھیں گے، تو یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط فوراً جو تھا اس کو جلا دیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب 50 دن میں ٹوٹل ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں جب 40 دن گزرے تھے نا، 40 دن، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں، تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، طلاق نہیں، جیسے بیوی سے بس الگ ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں، بس اس سے الگ رہو، یعنی کہ بیسیکلی آپ اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کریں، آپ الگ رہیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ باقی جو 2 لوگ تھے ان کو بھی یہی میسج دیا گیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بہتر ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ اور اس وقت تک رہو ان کے پاس جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں اپنا کوئی فیصلہ نہ سنا دے۔ جو دوسرے 2 لوگ تھے نا، ایک ہلال ابن امیہ تھے اور جو دوسرے والے، تو اس میں جو ہلال بن امیہ تھے ان کی عمر ذرا زیادہ تھی، تو ان کی بیوی جو تھی وہ رسول اللہ کے پاس آئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ، ہلال ابن امیہ ایک بوڑھا انسان ہے اور کوئی کام والا بھی ہمارے پاس کوئی ملازم بھی نہیں ہے، کیا آپ مجھے مطلب اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں ان کا کام کر سکوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مگر بس صرف یہ ہے کہ وہ تمہارے قریب نہ، میننگ کہ فزیکل وہ نہ ہو تعلق، کوئی بھی تمہارا کام۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اب ایسی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت روتے رہتے ہیں جب سے یہ بات ہوئی ہے، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی 40 دن گزر چکے ہیں اور وہ کہتی ہیں وہ مسلسل روتے رہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، اسی طرح حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے بھی کچھ گھر والوں نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ سے پرمیشن لے لو کہ اگر وہ تمہاری بیوی کو تمہارے پاس ہی رہنے دیں، تو جس طرح انہوں نے ہلال بن امیہ کی وائف کو ان کے ساتھ رہنے کو الاؤ کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں اس طرح کی کوئی اجازت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لوں گا، تو کیونکہ میں تو ایک مطلب جوان، وہ تو ایک جوان وہ تھے نا، کہتے ہیں میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ 10 اور راتیں گزر گئی، یعنی کہ 50 راتیں ہو گئیں، اور کہتے ہیں کہ جب اس دن میں جب 50ویں دن میں نے صبح اٹھا، میں نے فجر کی نماز پڑھی اپنے گھر کی چھت پہ، اور مطلب یعنی ایسی حالت تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، مطلب کہتے ہیں کہ دل میں اس طرح ہوا تھا مطلب بندہ اپنی زندگی کو ختم کر لے، یعنی اس حد تک اب وہ پریشان ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آواز مجھے آئی کہ مطلب یعنی کوئی چیخ کے کہہ رہا تھا کہ او کعب بن مالک، کہ تمہارے لیے بہت خوشخبری ہے، تمہارے لیے خوشخبری۔ اور کہتے ہیں کہ بس یہ کسی نے کہا تو میں ایک دم سجدے میں گر گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یعنی کہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی قبول کر لیا، مطلب ہمیں معاف کر دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے لوگ اسی وقت، کہتے ہیں اسی وقت لوگ جو ہیں باہر نکلے اور ہمیں اس مبارکباد دینے کے لیے آنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں پورے کے پورے، یعنی مطلب وہ کہتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، یعنی آپ یہ دیکھو، میں تو جب بھی اس واقعے کو پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے رشتے دار بھی ہیں، قریبی دوست بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رسول اللہ نے ایک دفعہ کہا کہ کوئی بات نہیں کرے گا تو کسی نے مڑ کے بات تک نہیں کی۔ اور کعب بن مالک یعنی ان کو یعنی اتنا زیادہ غم ہے کہ ان سے یہ غلطی جو ہوئی ہے، مطلب یعنی سوچنے کی بات ہے کہ ان کو 50 دن تک ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا، اور ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں اور ہم پہ اثر ہی کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب دس از سم تھنگ، یہ جب بھی آپ اس واقعے کو سنو نا، آپ سوچو کہ مطلب دس از سم تھنگ بہت ہی کوئی مطلب اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھ سکیں۔ خیر وہ کیا کہتے ہیں آ کے کسی نے ان کو بتایا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہتے ہیں کہ جس نے مجھے آ کے خوشخبری دی تھی اس کو میں نے اپنے کپڑے تک دے دیے، اور پھر کسی اور سے مانگ کے کپڑے پہنے کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا سوٹ نہیں تھا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے درمیان، طلحہ ابن عبید اللہ جو ہیں وہ اٹھے اور وہ دوڑ کے میرے پاس آئے، میرے ہاتھ ملائے اور مجھے مبارکباد دی۔
کہتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسا شخص نہیں تھا جو اٹھ کے جس نے مجھے مبارکباد نہ دی ہو. تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کہ جو چہرہ تھا وہ چمک رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب خوش ہو جاؤ اور مطلب تم خوشیاں مناؤ کہ یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے، مطلب اس سے زیادہ کوئی اچھا دن نہیں ہے جب سے تم پیدا ہوئے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر انہوں نے کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ آپ کی طرف سے مطلب یہ میری قبولیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میری طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اتنا مطلب یعنی بہت ہی خوش تھے، بہت چمک رہا تھا ان کا چہرہ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی مطلب جو وہ کہتے ہیں نا توبہ کے طور پہ میں اپنی تمام جو جائیداد ہے وہ صدقے کے طور پہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ تم اپنے لیے رکھ لو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے لیے وہ رکھ لوں گا جو بھی میرے مطلب جو خیبر کی جب خیبر جیتے تھے نا، فتح ہوا تھا، تو سب لوگوں کو رسول اللہ نے ڈیوائڈ کر کے سامان دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ملا تھا وہ میں رکھ لیتا ہوں. تو اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے، جو میں نے سچ بولا تھا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اور کہتے ہیں وہ حضرت کعب بن مالک کہ جب میں نے یہ بات کر لی اس کے بعد سے کتنے موقع آئے تھے کہ جب میرا یہ جو میں نے یہ ایک وعدہ کیا تھا قسم، اس کا ٹیسٹ نہ ہوا ہو. تو کیا کہتے ہیں بیسیکلی وہ یہ ان کا جو ہے وہ واقعہ ہے، اور یہ مختلف اور یہ ڈفرینٹ کتابوں میں بھی ہے، لیکن یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے. وجہ اس کے کہ آگے جانے کے اگر میں صرف مطلب یہاں پر تھوڑا سا بس کہہ کے نا، اور آگے ہم انشاءاللہ آج کا یہ ادھر ہی بند کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معافی ضرور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں کو غلطی مان کے اور اس کے لیے بس کنٹینیوسلی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بس ہر وقت استغفار اور معافی مانگتے رہیں. مطلب کبھی بھی ٹھیک ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، اس مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم مطلب زندگی گزارتے رہے کہ چلو اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسے وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ جب بہت مشکل وقت میں ان سے ایک چھوٹی سی غلطی، وہ بھی سستی کی وجہ سے ہو گئی، تو اس کا ان کو کتنا جو ہے وہ بھگتنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مطلب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے طریقے پہ ڈھال سکیں، صحابہ کرام جو ہیں ان کی ایگزامپلس سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اور اپنے آپ کو مطلب یہ وہ مطلب کم از کم ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش ضرور کریں. ٹھیک، تو انشاءاللہ یہیں پر ہم اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین.